السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے جو آج سے 12 سال پہلے 15 سال پہلے میرے کچھ کولیگس میں، میرے کچھ دوستوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک ہم کچھ بن نہ جائیں جب تک ہم شادی نہیں کریں گے. کچھ حد تک میرا بھی یہی مائنڈ تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کا مائنڈ بنتا ہے. تو یہ کہ بہرحال وہ ان کا یہ تھا. اور کچھ میرے ٹیچرس، ایون ٹیچرس میں بھی میرے جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہے نا جب تک بندہ کو کچھ بن نہ جائے جب تک وہ شادی نہ کرے. بننے سے کیا مراد ہے؟ ایک سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ بننے سے کیا مراد ہے. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ بالکل جاب لیس ہے، جیب خالی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور پھر وہ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہے، تو وہ تو مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر بننے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کم سے کم، جب میں نے ان سے پوچھا تو کہ بھائی کم سے کم جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی گاڑی ہونی چاہیے، وہ بھی کوئی 18-20 کی جو ہے نا آلٹو ہونی چاہیے، سن 2020 تک کی جو ہے آلٹو ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی پراپرٹی اپنے نام پہ ہونی چاہیے، کوئی چھوٹا فلیٹ ہونا چاہیے، تو پھر جا کے جو ہے نا بندہ شادی کرے. تو میں نے کہا بھائی اگر یہ ہے تو اگر آپ ٹیکنیکلی اگر آپ اس کو کیلکولیشن لگا لیں تو آپ کو تقریباً کوئی 80 لاکھ تک کا فلیٹ بنے گا. اگر کوئی درمیانی سائز کا آپ فلیٹ لیں، یعنی چھوٹا فلیٹ آپ کہہ رہے ہیں، تو 80 لاکھ تک کا فلیٹ بنے گا آپ کا. اور اس کے علاوہ گاڑی آپ کی ابھی کے حساب سے دیکھ لیں تو کوئی تقریباً 28-30 لاکھ تک کی آلٹو پڑے گی. نہیں بھی ہو تو چلے بھائی پرانی آلٹو اگر آپ کر لیں تو 20 لاکھ تک کی پڑے گی، اوکے کنڈیشن میں، اچھی اور پرانی اگر، تو یہ آپ کر لیں تو تب بھی یہ کہ اچھا خاصا بن جاتا ہے یہ. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان سے اس ٹائم پہ پوچھا تھا کہ اس چیز کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ سب ہم اچیو واقعی کر لیں گے. اچھا دوسری چیز یہ کہ جو یہ مجھے مشورے دیتے تھے، مجھے بھی یہ مشورے دیتے تھے، وہ اس ٹائم پہ، میں اس ٹائم پہ اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ جو ہے وہ ظاہر ایگزیکٹو پوزیشن پہ کہیں نہ کہیں لگے ہوئے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ کوئی کام کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو خیر لگ چکے ہیں اور جاب وغیرہ ہے ان کے پاس، تو کہیں نہ کہیں چلے انہوں نے کچھ معاملہ کچھ سیٹ کیا ہوا ہوگا. خیر ٹائم گزرا، اور پھر وقت گزرتے گزرتے ابھی ریسنٹلی میری جب ان سے ملاقات ہوئی کچھ یعنی اس ٹائم کے لوگوں سے، تو میں نے ان سے پوچھا بھائی ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ تو کہہ رہے ہیں بھائی ابھی تو شادی نہیں ہوئی. میں نے کہا اچھا. تو پھر آپ نے ابھی مطلب کیا سوچا ہوا ہے آپ نے؟ مطلب کیا کریں گے ابھی آگے؟ شادی کریں گے یا؟ تو کہہ رہے ہیں نہیں بس ابھی ہم بس سوچ رہے ہیں تقریباً 1-2 سال کے اندر کر لیں گے. یعنی ابھی تک وہ 1-2 سال ہی سوچ کے بیٹھے ہیں کہ 1-2 سال میں وہ جا کر شادی کریں گے. اور پھر یہ کہ جب تھوڑا اور بات چیت سے پھر پتہ لگا کہ بھائی مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور معاملہ وہیں کا وہیں ہے ابھی بھی. یہ آپ یقین کیجئے گا، یہ 1-2 لوگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ ایسے کئی لوگوں کی کہانی ہے جو کچھ سال، تقریباً کوئی 10 سال 12 سال پہلے کہتے تھے پہلے کچھ بن جائے تب شادی کریں گے، اور یقین کریں آج بھی کچھ نہیں بنے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ سبھی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سمندر میں کہ جتنے لوگوں نے چھلانگ لگائی، تو ہم یہ تو نہیں، اس سے تو ہم نہیں کیلکولیٹ کریں گے نا کتنے بچ گئے، ہم تو یہ دیکھیں گے کتنے ڈوب گئے. ہم اس پہ تو نہیں چھلانگ لگا دیں گے ہم بھی کہ کیونکہ اس میں سے 2 باہر نکل آئے لہٰذا بچ جاتے ہیں، یعنی سمندر میں کودنے والے بچ جاتے ہیں. اس طرح ہم ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے کہ 10 لوگ کودے 2 بچ گئے تو 8 تو ڈوب گئے نا. تو بس یہی معاملہ ہے. میں نے کئی لوگوں کو اس طرح جو ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب تک کچھ بن نہ جائے جب تک ہم شادی نہیں کریں گے. یہ ایک میری نظر میں تو بیوقوفی ہے. دیکھیں آپ اگر بالکل جاب لیس ہیں اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، خاص طور پہ اگر آپ اسکلڈ نہیں ہیں، تو پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں پھر آپ اسکل سیکھ لیں کوئی اور کہیں کام پہ لگ جائیں اور پھر آپ شادی کریں. کیونکہ دیکھیں اسکلڈ بندہ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے، مار نہیں کھاتا ہے. آپ ڈگری لے کے پھر رہے ہوں گے تو آپ کی کوئی گارنٹی نہیں آپ کو کیا جاب لگی کیا نہیں، لیکن اگر آپ اسکلڈ ہیں، پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس، آپ نے کام کہیں سیکھا ہوا ہے کوئی بھی کسی طرح کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صرف اس بندے کی بات نہیں کر رہا جو باقاعدہ کوئی تعلیم یافتہ ہو اور وہ جو ہے وہ ڈگری وغیرہ لے کے نکلا ہو، تبھی اسی کی کوئی، آپ کسی بھی لیول پر ہو، کسی بھی پروفائل کا آپ کام کرتے ہو، آپ کے پاس اگر اسکل ہے تو آپ کہیں نہ کہیں آپ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بنے گی، اور آپ کام، اگر خدا نہ خواستہ آپ سے ایک کام نکل بھی جائے تو دوسرا کام آپ کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ لگ جائیں گے. اور وہ بھی نہیں ہو تو آپ اپنا چھوٹا موٹا کوئی کام بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا شادی کے بعد بھی ان کے مسئلے مسائل جو ہے مالی حالات اس طرح کے ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیٹ کر لیا، کہیں نہ کہیں ان کو کام آتا تھا، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ آتا تھا. ایون یہ کہ میں نے لوگوں کو جو ہے وہ آلو چپس اور مختلف چیزیں یہ رائڈس وغیرہ کرتے دیکھا، اسی سے لوگ جو ہے وہ بنے، انہوں نے اپنے آپ کو گرو کیا ہے.
تو وقت کے ساتھ جو ہے جب جو چیز اویلیبل ہے جو اس کو جو ہے وہ اویل کرنا چاہیے. ابھی آپ کی شادی کی عمر ہو گئی ہے, آپ شادی کر لیں. کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہو, آپ کی کیا میڈیکل کنڈیشن ہو, کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اتنے ہی صحت مند ہو جتنے آپ ابھی ہیں, آگے جا کر آپ کا کیا صورت حال ہو. تو جو چیز ابھی جو وقت ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو اویل کر کے کر لینا چاہیے. آگے کی آگے انشاءاللہ تعالی دیکھی جائے گی. ہاں, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے آپ نے کچھ کوئی اسٹرگل نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنا اور آپ نے بس جو ہے وہ ہوا میں تیر چلا دینا, یہ بھی نہیں کرنا. لیکن اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو درمیانی رکھیں, نہ ایک سے ایکسٹریم میں جائیں نہ اس ایکسٹریم میں جائیں کہ ایک طرف تو آپ کر ہی نہیں رہے اور دوسری طرف آپ نے بنا کچھ دیکھے کر لی. اچھا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بہنوں کی شادی ہونے تک جو ہے وہ شادی نہیں کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور ماں باپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور قصور ہے اس میں ماں باپ کا. یعنی جب لڑکے کی اور لڑکیوں کی جو ہے وہ عمر ہو جاتی ہے, لڑکیوں کی عمریں نکال دیتے ہیں بہتر سے بہتر رشتے کی تلاش میں کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں وہ خرابی ہے, یہ اتنا کماتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ تو مناسب تو دیکھیں آپ, اتنا تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کا اسٹیٹس ہے اس کی برابری کے اسٹیٹس والے دیکھیں. ہر مارکیٹ میں ہر چیز جو ہے اویلیبل ہے, آپ جس اسٹیٹس کے ہیں اسی اسٹیٹس کا بھی جو ہے وہ انسان مل جائے گا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ آپ خود کسی آپ کو اپنا وہ لیول نہیں ہے اور آپ بہت آگے کی سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح کا کوئی لڑکا ملے, وہ اتنا کماتا ہو, اس نے یہ کیا ہوا ہو, فلاں کیا ہوا ہو, اور جب تک جو ہے وہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے, تو آپ اپنی لڑکیوں کی جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور اس کی عمریں نکالتے ہیں. پھر وہ جب ان کی ایج ہونے لگتی ہے تو پھر گھبرا کے جو ہے وہ پھر ہر طرح کا رشتے پہ جو ہے نا وہ راضی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ لڑکا کچھ کرتا ہو یا نہیں کرتا, پھر وہ ہر طرح کے لڑکے پہ راضی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یعنی پھر وہی والی بات کہ بہنوں کی شادی جو ہے وہ کیونکہ ہو نہیں رہی ہے یا ہوئی نہیں ہے تو اپنی شادی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بال سفید کر رہے ہیں. پھر بہنوں کا رشتہ آیا بہنوں کے کر دیں, اگر آپ کا ابھی رشتہ آیا ہوا ہے تو پھر آپ ابھی کر لیں. لوگ یہاں تک بھی میں نے سنا ہے کہ جو ہے وہ کہ منگنی کر لیتے ہیں اور جس سے منگنی کر رہے ہوتے ہیں اس بیچاری کو بھی بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ, میری ابھی تھوڑی بہن کی شادی ہونے تو جب اس سے میں فری ہو جاؤں گا نا تو ہم لوگ پھر آپس میں پھر ہم کر لیں گے کچھ نہ کچھ. مطلب خود اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم کر رہے ہیں اور اس سے پھر پورا معاشرہ جو ہے نا پھر جو دوسرے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی ہیں. لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل. ویسے ہی جو ہے وہ آج کل غذائیں اس طرح کی نہیں ہیں, لوگوں کے مسئلے مسائل اس قدر زیادہ بڑھ گئے, میڈیکل کنڈیشن جو ہیں وہ کچھ پتہ نہیں کہ بھائی آگے جا کے آپ کو کیا پرابلم ہے, خود آپ کی اپنی ہیلتھ کیسی ہو. اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کے خود اپنے مالی حالات بھی آگے جا کے ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوں یا آپ کچھ بڑھ سکیں. تو جو موقع ہے اس وقت اس کو غنیمت جانیں اور آپ شادی کر لیں. میرا یہ مشورہ ہے, باقی لوگوں کی اپنی مرضی ہے. چلیں, اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.